ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ وقف نہ کریں، اور دوسری کہ کنٹینیوشن آف ورسز جو ہے وہ چلتی رہے، معنی کی کنٹینیوشن چلتی رہے، قرآن کا جو مفہوم ہے اس کی کنٹینیوشن چلتی رہے۔ تو جی نہیں، جملے کا مطلب تو چینج نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ بات جاننی لازم ہے کہ جب آیت ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب آیت کا مفہوم ختم ہو گیا، ایک آیت کا مفہوم ختم ہے، اب دوسری آیت کا مفہوم الگ سا ہوگا، یا پھر آیات کا آپس میں بھی ربط ہوتا ہے۔ تو جب معنی مفہوم ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوسری آیت اسٹارٹ ہوتی ہے۔ دوسرا کہ آیت کے درمیان میں اگر کوئی وقف لازم آ جائے، اس کا مطلب یہاں پر بھی آیت کا مفہوم یا معنی کا مفہوم کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، کامل ہے۔ تیسرا کہ وقف مطلب یا وقف مطلق جس کی علامت کیا ہے؟ تو کہ تو آ جائے بیچ میں، ہم نے اسی پراپر اسٹاپ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح ہم باقی اوقاف کرتے ہیں، جسے آیت کے درمیان میں وقف کرتے ہیں، تو اس طرح کا ہم وقف کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ تو یہ اگر آ جائے معنی کے لحاظ سے اس جگہ وقف کرنے کی وجہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا مناسب ہے اور بہتر ہے۔ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ رک سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں رکنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں رکنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے پورا مفہوم کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن وقف لازم پر رکنا لازم، رکنا ہی رکنا ہے، کیونکہ اس کو نام جو دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ضروری ہے۔ جی جی جب آپ نے کہا کہ جو آیت کے اندر جو ہوتا ہے آیت اختتام ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد لازم کا درجہ ہے، تو اس کا لیکن ہم عموماً لیکن ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جو احکامات کے حساب سے، اگر تجوید کے احکامات سے حساب دیکھا جاتا ہے تو وقف لازم کا مطلب یہاں پر رکنا ضروری ہے، ٹھیک۔ اب سب سے جو بہتر مقام آیت کا، آیت جب مفہوم ختم ہو رہا ہو، آیت ختم ہو رہی ہے، دوسری آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ درجات کے حساب سے تو اعلیٰ ہے، لیکن لزوم اور ملزوم کے حساب سے ضروری نہیں ہے، یہ لازم ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد طوا کا، تو یہاں پر آپ ٹھہرنا چاہیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ٹھہرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وقف جائز۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ یہ علامت آپ کو نظر آئے گی، اس کو وقف مجوز بھی کہا جاتا ہے، وقف جائز بھی کہا جاتا ہے۔ جائز کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جائز کا ویسے معنی مفہوم کیا ہے؟ جائز کا ویسے معنی مفہوم کیا ہے؟ اختیار، جی اختیار، جائز ہے، یہاں پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں۔ تو اس جگہ وقف کرنے کی دونوں وجہیں پائی جاتی ہیں، مگر جہت وقف کمزور ہوتی ہے، اس لیے یہاں نہ ٹھہرنا اچھا ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ نہ ٹھہرنا اچھا ہے، کہ آپ نہ ٹھہریں۔ اس جگہ دونوں احتمال برابر درجے پر ہوتے ہیں کہ وقف کیا بھی جائے اور وقف نہ بھی کیا جائے، وقف کیا بھی جائے اور وقف نہ بھی کیا جائے، لیکن زیادہ افضل کیا بات ہے کہ آپ وقف نہ کریں، وقف نہ کریں۔ اور یہ اوقاف علامات اوقاف جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم پراپر وقف کر سکیں، تاکہ ہم پراپر وقف کر سکیں، کہاں پر ہم نے رکنا ہے وہاں پر ہم رک سکیں، اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے وقف مجوز، زا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ زا، آیت کے درمیان میں۔ اس جگہ بھی وقف کے دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں، وقف مجوز کی طرح یہاں پر بھی، جائز کی طرح یہاں پر بھی ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ دوسرا ہے وقف مرخص، میم را خا صاد، اور اس کی علامت کیا ہے کہ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے درمیان میں کیا لکھا ہوگا؟ صاد لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ صاد لکھا ہوگا۔ تو اس جگہ وقف کرنے کی دونوں وجہیں پائی جاتی ہیں، مگر جہت وقف کمزور ہے، یہاں پر بھی جہت وقف کیا ہے؟ وقف کی توجیہ کیا ہے یہاں پر؟ کمزور ہے، تو نہ رکیں بہتر ہے۔ میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آیت جب ختم ہو رہی ہو وہاں پر وقف کریں، وقف لازم پر وقف کریں، وقف مطلق یا مطلب جو ہے وہاں پر وقف کریں۔ یہ تین وہ ہیں جہاں پر آپ آرام سے وقف کر سکتے ہیں، یعنی آیت ختم ہو رہی ہو، میم درمیان میں آ جائے، یا پھر طوا لکھا ہو، تو وہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ساری کی ساری جہتیں ہیں، لیکن علامات سمجھ لیں کہ اگر جیم لکھا ہو بیچ میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وقف
جائز ہے، اور اگر زا لکھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقف مجوز ہے، اور اسی طرح مرخص لکھا ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ صاد، اس کی علامت صاد ہے۔ اسی طرح وقف معانقہ، اب سم ٹائمز دیکھیں گے آیت کے درمیان میں میم عین لکھا ہوگا، آیت کے درمیان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مع لکھا ہوتا ہے، میم عین۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ دونوں نقطوں میں کسی ایک میں ٹھہرنا ہے، اور مع ان دونوں کا فیصلہ ہے، ان دونوں کو وقف معانقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آیت کے درمیان میں میم عین آ جائے تو وہاں پر آپ وقف ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگین جو تین پراپر اوقاف ہیں ان کو یاد رکھ لیں۔ کون کون سے ہیں؟ آیت ختم ہو رہی ہو، میم لازم اور طا، یہ اوقاف بہترین اوقاف ہیں قراء حضرات کے نزدیک، یا جو تجوید کے علماء ہیں ان کے نزدیک یہ اوقاف بہترین اوقاف ہیں۔ اسی طرح قاف بھی کبھی کبھار لکھا ہوتا ہے درمیان میں، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ قیل، یہ سمجھ رہے ہیں قیل علیہ الوقف کا معنی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس پر وقف کیا جائے۔ قیل علیہ الوقف یہ عربک کا ایک مخفف ہے جس کو قاف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ کس کی صورت میں لکھا جاتا ہے؟ قاف کی صورت میں۔ اب قیل علیہ الوقف کا معنی کیا ہے؟ کہ کہا جاتا ہے اس پر وقف کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ اس پر وقف کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ، یہ مخفف ہے جس سے وقف کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، لہذا یہاں بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، کیونکہ قیل اور قال سے جو ہم، جیسے احادیث کے اندر بھی اگر قیل اور قال سے کوئی بات پروو ہو تو اس کو ہم اتنا زیادہ اہم نہیں رکھتے بنسبت وہ جہاں پر یعنی پراپر ایک، جیسے اقوال جو ہے نا، روایات ہوں، اقوال کو کیا ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، روایات کو دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں صاد لام اور صاد لام ہا لکھا ہوگا آخر میں، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس جگہ پر وقف نہیں ہے، ملا کر پڑھنا اولا ہے، بہتر کیا چیز ہے کہ ملا کر پڑھیں۔ یہ ساری صرف علامات جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں۔ جی جی لکھیں جی 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 اصل بات جو میں معلومات کے تک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ علامات وقف جو ہے یہ عربی جو قرآن پڑھتے ہیں وہاں سعودی عرب میں یا وہاں شاید یہ علامات مینشن نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یا میں پوچھنے کے جی 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 معلومات دینا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ کیا اجمی لوگوں کے لیے لگائی گئی ہیں، عربی کے لیے نہیں؟ دوسرا یہ کس نے لگائی ہیں؟ جی دیکھیں، جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن کی جب آپ کمپائلیشن کی بات کرتے ہیں، تدوین قرآن کی بات کرتے ہیں، تدوین قرآن کے اندر یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی گئی تھیں۔ سنیں تو صحیح نا، تدوین قرآن کے اندر یہ چیزیں جو باریک چیزیں یہ ڈسکس نہیں کی گئی تھیں۔ یہ چیزیں کب آئیں؟ جب قراء حضرات نے، اور اس میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 7 سے 8 علماء ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا تھا، تجوید کا کورس مرتب کیا، جنہوں نے تجوید کا کورس، اس میں سیبوی بھی ہے جس کو نحو کا اور صرف کا یعنی بہتر معنی مفہوم جن کو سمجھ میں آتا ہے گرامر کا، تو انہوں نے، اور باقی بقیہ جتنے بھی قراء حضرات ہیں جن کا صرف اور صرف سائنس آف تجوید پر جن کا کام ہے، سائنس آف تجوید دیٹ ہیز ڈیولپڈ لیٹر، یہ بہت لیٹ ڈیولپ ہوا، یہ نہیں کہ شروع سے ڈیولپڈ ہے، یہ تو آئی ڈونٹ ریممبر ایون، لیکن میرے خیال میں یہ 200 سال پہلے کی بات ہے یا 400 سال پہلے، اتنا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کب ایگزیکٹ ڈیولپ کب ہوا، لیکن پہلے لیسنس اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو قراء حضرات اس کے نام مینشن ہیں، اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا سوانح حیات ہے۔ جی نہیں ٹرانسلیشن نہیں ٹرانسلیشن الگ، وہ اعراب کا حصہ نہیں ہے، اعراب تو پہلے سے ڈیولپڈ ہے، لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں جی اعراب وہ تو پہلے کی ہوئی ہے، اس کی بات کریں ہم اوقاف اور رموز تجوید قرآن یا تجوید جو ایک الگ سا سائنس ہے، تو وہ کب سے اس کی کمپائلیشن ہوئی، کب سے اس کی بگننگ ہوئی، ڈیولپمنٹ اس کی کیا کیا ہوئی ہیں، وہ ایک پورا الگ سا کورس ہے۔ ہم نے صرف یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ وقف کہاں پر کیا جا سکتا ہے، ہمارا جو کنسرن ہے وہ 3 چیزیں ہیں کہ وقف کیسے، کہاں، اور اس کا انداز اوقاف کیا ہونا چاہیے، کیا ہم پراپر وقف کرتے ہیں اپنے تلاوت کے اندر، ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کاف، یعنی ما قبل میں
ما قبل میں جو وقف گزرا ہے یہاں اس جگہ بھی وہی وقف ہے، اور یہ وقف وصل میں زیادہ مشتمل. یہ تمام کی تمام کاف بھی کہیں کہاں پر بیچ میں لکھا ہوگا، جس کا مطلب کیا ہے، ما قبل میں جو وقف گزرا ہے یہاں اس جگہ بھی وہی وقف ہے. جو وقف پہلے ما قبل میں گزرا اسی طرح کا وقف آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگین وہی جو تین اوقاف ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں، تو میم اور آیت کے درمیان میں، یعنی آیت جب ختم ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ یہ اوقاف افضل اوقاف ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی قرآ حضرات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے دوران یہ ججز ان کی پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر وقف کیا گیا ہے، کہاں پر وقف کیا گیا ہے. اگر وہ وقف میم پر ہے، وقف طا پر ہے، تو اس کے جو مارکس ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں، اور اگر اس کا وقف کسی اور باقی جتنے بھی ہم نے پڑھے وہاں پر ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا لوور درجہ دیتے ہیں کہ افضل جو وقف کی جو رموز و اوقاف ہیں وہاں پر وقف نہیں کیا گیا. اور یہ ہمیشہ جو نمبر کاٹے بھی جاتے ہیں، مارکس ختم بھی کی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اوقاف مدہ اور زبر، کھڑی زبر کو آپ نے زیادہ کھینچ لیا، مدہ کو آپ نے کم کھینچا، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد ہے لام الف. لام الف کا تو آپ سب کو مطلب یہ ہے کہ لا وقف علیہ، یعنی اس کے اوپر لا وقف علیہ، اس کے اوپر وقف نہیں کیا جاتا، وقف نہیں ہے. کا مخفف ہے. آیت کے درمیان بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں توقف کی ممانعت ہوتی ہے، اس لیے خصوصی طور پر وہاں لا لکھا جاتا ہے. جی بولیں. جن پہ وقف نہیں ہے ہاں ان پہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جب لا کا مطلب نہیں، یا وقف نہیں کرنا ہے، صحیح، تو پھر لا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈیکیشنز دیے گئے ہیں. تو کا مطلب کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ مطلب آپ کسی کو کہیں کہ یا پارکنگ نہیں سنیں نہیں کوئی نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں اگین میری بات سنیں. لا کا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لا کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، یعنی یہاں پر وقف کیا نہیں جاتا. انڈیکیشنز ہیں جیم، زا، صاد لام الف، میم، یہ سارے کیا ہے ہمیں بتائے گئے انڈیکیشنز. اور اگین جو آپ کا جو مین مقصد ہے، جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جب تجوید کب ڈیولپمنٹ ہوئی نا، تجوید کی یا یہ اوقاف کی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، اوقاف کی ڈیولپمنٹ کب ہوئی. اب یہ لیٹر کا کام ہو یا ارلیئر کا کام ہو، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہمارا کنسرن کیا ہے کہ وقف کہاں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. لا ایک انڈیکیشن ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جس کا مطلب ہے کہ وہاں وقف نہیں کیا جاتا. اب انڈیکیشن کیوں دیا گیا یہ تو وہی جانے جنہوں نے انڈیکیشن دیا ہے کہ کیوں دیا گیا. جہاں پر آیت کا وقف مفہوم ختم نہیں ہو رہا ہو، بعض اوقات ہم انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہاں پر وقف نہیں کر سکتے. انڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے باقی انڈیکیشنز دیے گئے ہیں کہ یہاں پر وقف کیا جائے، یہاں پر وقف نہ کیا جائے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے. جی صحیح. اس کے بعد دوسرا ہے ہا. سم ٹائمز بسا اوقات جو ہے آیت کے درمیان میں ہا لکھا ہوگا، چھوٹا سا ہا. اصل اگین وہی 3 اوقاف کو آپ ذہن میں رکھیں جس پر وقف کرنا بہتر اور افضل ہے. باقی یہ صرف آپ سارے انڈیکیشنز سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. بسا اوقات ہم کسی سے پوچھتے نہیں کہ یار زا بیچ میں کیوں لکھا ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ میم کیوں لکھا ہوا ہے، یہ لام الف کیوں لکھا ہوا ہے، تو مفہوم آپ سمجھ لیں اس کا. کوفہ کے علماء کے نزدیک اس جگہ آیت کا تعین ہے، حرف ہا سے کوفہ کی طرف اشارہ ہے. کوفہ کے آخر میں ہا لکھا ہوتا ہے نا. اب یہ ہا کس طرف اشارہ ہے؟ یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ کوفہ کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے. اگین 3 اوقاف جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، میم آیت ختم ہو رہی ہو اور تو.
چلیں لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی سورہ پریکٹس کی ہے؟ پڑھی تھی ہم نے جی، تو اس کے بعد یہ آ رہی ہے یہ پڑھ لی ہم نے، یہ نہیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجے آپ سب کو آ گئی ہے؟ کر سکتے ہیں سب؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہجے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن مطلب اسی انداز سے کرتے ہیں جس طرح ایک سورہ کر لیں. لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، لی ایلافی، لی ایلافی، لی ایلافی، قاف پیش قو. عربک میں جب ہم اسپیلنگ کرتے ہیں تو اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. پھر وہ قاف پیش کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قاف ضمہ کو. آپ نے پڑھا نا ضمہ رفع نصب جر جو آپ نے پڑھا ہے، یا ضمہ کسرہ، اور یہ نہیں پڑھا آپ نے ابھی تک جی، ضمہ نہیں پڑھا. تو قاف پیش قو، را یا زبر ری، شین دو زیر شن، قریشن. اب ان دونوں ورڈز کو ہم نے انڈیویجولی کیا کیا؟ ہجے کیا. اب ان کو ملائیں گے آیت کو. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم، ایلافہم، را حا زیر رح، لام زبر لا، رحلہ، تا شین زبر تش، شین زیر شی، رحلتشی، تا الف مد زبر تا، حمزہ زیر ای، رحلت الشتاء، واو صاد زبر وص. بعض لوگ یوں ہجے کرتے ہیں، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صیف، فا زیر فی. یعنی یہ بچے کے لیے یا عام انسان کی جو ہجے کا طریقہ ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، فا زیر فی، والصیف، ایلافہم رحلة الشتاء والصیف. فا لام زبر فل، یا عین زبر یا، با پیش بو، دال واو پیش دو، فلیعبدو، فلیعبدو، را با زبر رب،
با زبر با رب فلیعبدوا رب ہا کھڑی زبر ہا ذال لام زبر ذل با یا زبر بی تا زیر تی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ حمزہ لام زبر ال، یہ بارو کریں گے، ادھار پہ لیں گے زبر کو، کس سے؟ ما بعد سے، یعنی لام سے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا مد زیر ذی، الذی، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، میم زبر ما، اطعم، ہا میم پیش ہم، یا تو اس کو یوں ہجے کریں گے یا پھر ہا میم میم پیش ہم، جو نیکسٹ میم ہے، 3 میم ہے نا، 2 میم ہے، ہا میم میم. اب یہ جو دوسرا میم ہم ملا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ من والا. ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، الذی اطعمہم من، جیم واو پیش جو، عین واو دو زیر عیون، واو زبر و، جو عیون و، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمن، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، آمنہم من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوف، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من جو یہاں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور من خوف پر یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی یہ جو آپ نے 2 میم کو جب آپ ملا رہے تھے، جی جی مرتبہ امم میں بھی اور عام منم میں بھی، جی نیچے میں 2 مرتبہ میم دیا، جبکہ تردید کی خود تردید جو ہے وہ 2 میم کا اظہار کرتی ہے نا. ہاں
جی جی وہ جو ہم نے پڑھا نا یرملون کے اندر پڑھا نہیں، ہجے میں کریں گے، ہجے میں ہم پڑھیں گے نہیں، وہ پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا، ریڈنگ میں سائلنٹ ہو جائے گا۔ کس میں؟ جی 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 نہیں، ہجے میں جی اب ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے ویسے۔ جی جی یہ دیکھیں اس میں آیت کا بھی مارک ہے، آیت نمبر 1 اور اوپر لام بھی لگا ہوا ہے۔ اسٹاپ کر لیں، وقف کریں، کوئی مسئلہ اس طرح آپ ہر آیت کے درمیان میں کہیں جیم لکھا ہوگا، کہیں نہیں نہیں، آپ وقف کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ افضل سے افضل وقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب معنی اب میں سے میرے خیال میں کسی کو آتی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیت کا مفہوم کمپلیٹ ہے؟ لإیلاف قریش، کیا کمپلیٹ ہے؟ نہیں ہے، آگے پھر اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو مفہوم سے بھی جب آپ مفہوم انشاءاللہ ابھی سیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ صورتوں کا مفہوم بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو بتاؤں گا، تو آپ کو مفہوم سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہاں پر کمپلیٹ۔ اب دیکھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اب آیت نے ایک کمپلیٹ مفہوم دے دیا، تو جی جی اب آگے پھر اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا لیکن آپ وقف کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آیت کے درمیان میں جو کیونکہ سائن دیا گیا ہے وہ آپ وقف کر سکتے ہیں۔ صرف یہ جو تو آپ کو یہ سائن دے رہا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیا سائن دے رہا تھا کہ وقف مطلب، اور اس کا ایک اور بھی ہم نے جب اس کی ڈیٹیل پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر یعنی اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مفہوم کمپلیٹ ہے، یا جو بات ہو رہی ہے اس کا مفہوم کمپلیٹ ہے، اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہ ہوتا ہے تجربہ کرنا، کہ آپ جب چاہتے ہیں کہ ہم کسی قاری کی طرح پڑھ سکیں تو آپ پریکٹس سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ من
من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. یہ ماکول نہیں ہے، مأکول. فجعلهم كعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. اب جو لوگ آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ سے نہیں اگلے نیکسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 10-15 منٹ پہلے آ جائیں، تاکہ میں آپ کا 1 to 1 جو ہے وہ ایک چھوٹا سا امتحان لے لوں. ٹھیک ہے؟ تو میں 5 لوگوں کو پہلے بتا دوں گا کہ آپ نے اس طرح آنا ہے، پھر دوسرے 5 لوگوں کو، تاکہ اس سے ہم 10 منٹ پہلے آ کے اور وہ ہم نپٹا دیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. آج کل تو آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ریکارڈ کریں، سنیں، ریکارڈ کریں، سنیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میری غلطیاں کیا ہیں. بہت ہی آسان طریقہ. ریکارڈ کریں کوئی بھی آیت یا ایک چھوٹی سی سورہ، اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری کس جگہ پر غلطی ہے. اور میرے خیال میں 99% لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. جی جی، تلاوت سنیں. جی، اسی سورہ کی بار بار تلاوت سنیں، تو یہ میرے خیال میں اور اچھا ہو جائے گا. اور پھر آ کے کسی استاذ کو سنائیں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا، آپ پریکٹس کریں.